وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہی الفاظ پھر ریپیٹ ہوئے. تمہارے رب نے یہ فائنل کر دیا، طے کر دیا، طے فرما چکا کہ بندے تو اس کے علاوہ کسی اور کے تم نہیں بنو گے. قانون بات یہ ہے، قانون یہ ہے. اور والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا. اس کے آگے چل رہی ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. تمہاری زندگی میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں زیادہ عمر کے پہنچ جائیں، بڑھاپے میں جسے کہتے ہیں سیٹھیا گئے، تو پھر ان کی کسی بات پر اف نہیں نکلے تمہاری زبان سے. اس حد تک حسن سلوک کی بات ہے. اف اتنا یہ کیا چیز ہے؟ جھنجھلاہٹ آ گئی، بار بار ایک ہی بات کہے چلے جا رہے. تم بچے تھے، بار بار ایک ہی بات پوچھتے تھے، وہ نہیں جھنجھلاتے تھے، وہ جواب دیے چلے جاتے تھے. اسی ایک ہی سوال، ایک ہی جواب. اور انہوں نے تیسری دفعہ کہہ دیا. بھئی کتنی بار بتائیں آپ کو؟ ابھی تو بتایا نا. اب قرآن نے کہا ارذل العمر ہے، یہ عمر کا بہت ایسا حصہ ہے جس کے اندر پھر وہ مینٹل، وہ ذہنی کیفیت ویسی نہیں بچی جو بہت جس کے اندر الرٹنس تھی. تو ان کی کسی بات کے اوپر تمہیں اف نہیں کہنا ہے. جھنجھلانے کا ذرا سا بل نہیں آئے تھیوری پہ، زبان سے اتنا سا لفظ نہیں نکلے. ولا تنہرہما، الفاظ میں تمہارے لہجے میں سختی نہیں آنی چاہیے. ان کے ساتھ میں بات تمہاری نرم ہی رہے گی. وقل لہما قولا کریما، لہجہ پولائٹ ہی رہے گا. یہ ضروری نہیں کہ مان لو جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، لیکن ریاکشن یہ نہیں ہو کہ دل دکھے ان کا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اپنے رحمت کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھنا. کما ربیانی صغیرہ، تم چھوٹے تھے تو تمہیں تمہارے ربوبیت، تمہاری پرورش تمہیں یہاں تک لے کر آئے. تم ہوتے کہاں دنیا کے اندر؟ ہزاروں دفعہ مر گئے ہوتے، ہزاروں موتوں سے نکالا ہے انہوں نے تمہیں. ذرا سا پلنگ پہ سے چھوٹا بچہ کنارے، ارے جلدی سے پکڑو گر جائے گا، سر پہ چوٹ لگ جاتی، کہیں بےتکی لگ جاتی، جان بھی جا سکتی تھی. ساتھ میں چلے جا رہے ہیں سڑک کے اوپر، بھاگے بچہ، بھاگا جلدی سے ہاتھ پکڑا کے گاڑی آ رہی ہے، ختم ہو گئے ہوتے اگر نہیں پکڑا ہوتا تو. بیمار ہو گئے، اب رات بھر جاگ رہے ہیں، دن رات اپنی نیندیں ختم کر لی، اپنا سب کچھ ختم کر لیا. اگر نہیں جاگتے تو تم نہیں بچتے، تو یہاں ہوتے ہی نہیں، بیٹھے نہیں ہوتے. یہ سب صلاحیت ہے کہ ہم بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، ہم بڑے کیپیبل ہیں، ہم ایسے تیز مار خواہ ہیں، ہم بڑے مشہور ہیں، ہم بڑے سکسیسفل ہیں لائف میں. تم ہوتے ہی نہیں. وہ اگر رات بھر تمہارے ساتھ میں نہیں جاگے ہوتے، ایک دفعہ نہیں، زندگی میں کتنی مرتبہ ہوا. اور بے چین ہو گئے، ذرا سی دیر تم ادھر ادھر ہو گئے، اب ڈھونڈائی چل رہی ہے، لے آئے وہاں سے کہ اب مت جانا. نہیں ڈھونڈتے تو معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ نہ ملتے، پتہ نہیں کہاں نکل جاتے. تو وہ تمہیں کما ربیانی صغیرہ، تم چھوٹے تھے تو تمہاری ربوبیت کا کام انجام دیا ہے انہوں نے، تمہیں پال کر لائے یہاں تک. تو تمہاری طرف سے ان کے لیے رحمت ہی رحمت ہو. حق نہیں ادا ہو جائے گا اس سے، اس کا بدلہ تو پھر بھی نہیں ہوگا. اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ ان کی ہر بات ماننی، کہا کہ اس سے ان کا حق ادا نہیں ہو جائے گا. ایک صحابی نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میرے والدین ضعیف بوڑھے، انہیں دور کے علاقے کے تھے، کہا کہ انہیں میں نے حج کرایا. جنہوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی ٹف، کتنی سخت ریاضت ہے، کتنی محنت ہوتی ہے. اب تو گاڑیوں میں چلتے ہیں تب بہت محنت ہوتی ہے. کہ پیدل حج کرایا، کر کے دیکھی پیدل ایک مرتبہ حج کہ کتنا ہے. اگر کسی کو اللہ توفیق دے تو میں نے کیا ہے، جہاں کہ کوئی گاڑی استعمال نہیں کی ہے حج کے ارکان کے اندر، تو کتنا ٹف ہے. ارے طواف ہی ذرا سا لمبا ہو جاتا ہے تو حلیہ بگاڑ دیتا ہے. جب ذرا فاصلے کے اوپر ہوتے ہیں تو کہیں اگر اس کے کعبے کے اگر قریب نہیں ہوئے تو
کہا کہ میں نے اپنے والدین کو اپنے کاندھے پہ، اپنی والدہ کو بوڑھی تھی کاندھے پر بٹھایا، ان کو طواف کرایا، ان کو صفا مروہ کی سعی کرائی، ان کو مینا میں لے کر گیا، ان کو عرفات کے میدان میں قیام کیا کندھوں پہ بٹھا کر، ساری باتوں کا خیال رکھا اس درمیان میں ان کی ضرورتوں کا، مزدلفہ میں لے کر گیا، وہاں سے پھر یہاں لایا مینا پہ، سب کندھوں پر بٹھا کر کے یا رسول اللہ میں نے ان کا حق ادا کر دیا نا۔ خوش ہو رہے تھے سن کر، چہرے کا رنگ بدل گیا ناراضگی سے، کہا حق ادا کر دیا؟ ابھی تو تمہاری پیدائش کے وقت جو پین کی درد کی پہلی لہر اٹھی تھی، ابھی اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا، تم کہہ رہے ہو حق ادا کر دیا؟ یہ تو تم نے کچھ 2-4 دن کیا نا، کچھ محنت کی، 5 دن محنت کی تھی، انہوں نے اپنی زندگی ختم کر دی، شروع تمہیں یہاں تک بڑا کرتے کرتے تمہارے ہر لمحے خیال رکھا ہے، اور تم کہہ رہے ہو حق ادا کر دیا 5 دن میں؟ تو ان کے لیے تمہارے پاس جواب میں رحمت ہی رحمت ہو۔ میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہیں ماننی پڑے گی ان کی ہر بات، اطاعت لفظ ہی نہیں آیا، ہمارے یہاں تصور یہی ہے۔ رام چندر جی اتنے گریٹ اور اتنے عظیم ان کے مشہور ہیں ان کی کہانی کے اندر کہ وہ باپ نے کہا جاؤ جنگل، 14 سال جنگل میں رہو، انہوں نے کہا جا رہا ہوں۔ بھئی گھر سے ہٹ جاتے، راج پاٹ کا دعویٰ نہ کرتے، کسی اور شہر میں جا کے بس جاتے، انہوں نے کہا جنگل میں رہنا ہے تو جنگل میں رہنا ہے۔ تو اب اس کے لیے یہ جو اخلاقیات کا تصور ہے یہ ہندوؤں کے کہ اس کے لیے وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ اب ان کی پوجا کر رہے ہیں کہ اتنے عظیم تھے۔ یہ نہیں ہے آئیڈیل اسلام کا، یہ زندگیاں خراب نہیں کرنی ہیں، یہ کسی وجہ سے کسی غلط فیصلے کے اوپر عمل کر کے اس ارتقاء کے ایوولوشن کے عمل کو نہیں روکنا ہے۔ اسلام نہیں کہہ رہا کہ پیچھے لوٹ جاؤ، لیکن ان کے ساتھ میں ایسا نہ ہو، زبان تمہاری اور تمہارا عمل ایسا ہی رہے کہ ان کا دل نہیں دکھے۔ انہیں سمجھاؤ، نہیں سمجھایا تو اور نرم بات کر کے ادھر ادھر بات گھما دو، جیسا کچھ بھی ہو۔ ان معاملات میں تو بالکل ہرگز نہیں جو اللہ کی اطاعت کے خلاف جا رہے ہوں، لیکن ہر معاملے میں اطاعت کرنا، یہ باقی دنیاوی معاملوں میں یہ بھی نہیں کہا، حدیثوں میں بھی نہیں کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کہا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ اور دوسرے مقام کے اوپر سورہ لقمان، ہم نے انسان کو تاکید کی اب کہ ان کے والدین کے بارے میں بہت تاکید کی ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا حمل پریگنینسی میں۔ یہ کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے، اسے مرد جان ہی نہیں سکتے اور وہ بچیاں بھی نہیں جان سکتی جو اس اسٹیج سے بھی نہیں گزری، یہ صرف وہی جان سکتی ہیں جو اس اسٹیج سے گزری ہیں۔ سوچ ہی نہیں سکتے کہ وفصالہ فی عامین، ابھی تو اس میں ہر بات کا خیال رکھنا ہے، ذرا اسٹیپ جو ہے وہ غلط نہیں پڑ جائے، بچے کو نقصان ہو جائے گا، یہ نہ کھا لے اپنی پسند کی چیزیں، بچے کو نقصان ہو جائے گا۔ اس میں 9 مہینے گزر گئے، وفصالہ فی عامین، ابھی باقی ہے، اپنی پسند کی کوئی چیز کھا لی، بچے کو زکام ہو جائے گا، نہیں کھا سکتے، ابھی بہت چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے کاموں میں لگے، ادھر بچہ بھوک، سب چھوڑا جلدی سے کہ اس کی بھوک کو پہلے دیکھنا ہے، 2 سال ابھی اس میں اور لگے۔ وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، تو پھر شکریہ ادا کرنا، شکر گزار بننا میرے کہ میں نے محبت ڈالی ان کے دلوں میں، یہ نظام میں نے بنایا، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرنا۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے، شکر اسے نہیں کہتے اللہ تیرا شکر، شکر اسے بھی نہیں کہتے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ شکر کا مطلب ہے قدر کرنا، قدردانی، ان کی جو قربانیوں کی، ان کی محنت کی، ان کی محبت کی، ان کی پرورش کی قدر کرنا۔ قدردانی جو ہے اسے شکریہ کہتے ہیں، عمل سے وہ ظاہر ہو۔
الی المصیر، تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے، جواب مجھے دینا ہے. اور پھر آگے فرمایا اگلی آیت کے اندر، یہی سورہ لقمان کی وہ آیت 14 تھی 15، لیکن یہ سب اپنی یہ ریسپیکٹ، یہ محبت، یہ رحمت ان کے ساتھ میں، ان کی قدردانی، وہ سب اپنی جگہ. کوئی بات ایسی آ جائے جو ہمارے احکامات سے ٹکراتی ہو، اس کو ڈائلیوٹ کرتی ہو. ٹکرانا ہے، کفر کر دیا، اسے ڈائلیوٹ کر رہی ہے، ہلکا کر رہی ہے، کچھ اور ملاوٹ ہو گئی، یہ شرک ہو گیا. تمہیں اس کا علم نہیں تھا، فلا تطعہما، تو اس معاملے میں ان کی اطاعت مت کرنا، ان کی کوئی بات مت سننا، کوئی بات ان کا کہنا اس معاملے میں مت ماننا. جہاں بات میری آ جائے وہاں تو انہیں بھی سمجھاؤ گے کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. ہر بات میں تو اب بڑے خوش ہو گئے ہوں گے نا آج بہت سے یہاں پر کہ اب ہو گئی کلیئر، جھنڈی مل گئی، اور نوجوانوں بچوں کو تو پھر کیا کہنے کہ اب کہہ دیا، قرآن نے کہہ دیا، اسلام نے نہیں کہا تھا ہر معاملے میں کہنا ماننا ہے. یہ زندگی کے ہر معاملے میں بحث کریں گے اب، لیکن یہ جو کہا تھا اف بھی مت کرنا، یہاں تو ابھی سپورٹ وہی کر رہے ہیں، ابھی انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہوئے اور آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں، تیز آواز سے بات کرنی شروع کر دی، گھڑکنا شروع کر دیا. ابھی سب کچھ ڈیپینڈنٹ ہے ان کے اوپر. یہ تو حالت وہاں سے ہو جاتی ہے. ان کا نہیں ملے گا جب تک موبائل نہیں ہوگا، نہیں جانا ہے مجھے. یہ نہیں وہ اینڈرائڈ والا چاہیے، یہ موبائل نہیں چلے گا، مجھے نہیں پڑھ کے دینا ہے اس وقت تک. اب وہ بیچارے کہیں سے وہی لا دیتے، اگر نہیں بھی افورڈ کر سکتے تب بھی پکڑا دیتے ہیں وہ ہاتھ میں. کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ان کے ساتھ میں گڑبڑ نہیں کرتے. یہ اف کہنا تو بہت دور کی بات. اور جب انڈیپینڈنٹ ہو گئے تب تو پھر اب تو یہ کرنے لگے کہ چھوڑ کہیں پہ لے جا کر اور کار سے اتار کر کسی دوسری جگہ پھر آگے بڑھ جاتے.